نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن ہر ایک کی کامیابی کا معیار جدا جدا ہے۔ مثلاً ایک بچہ خود کھانے پینے چلنے پھرنے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اسی طرح ایک بوڑھا بھی خود سے کھانے پینے اور بغیر سہارے چلنے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ ایک طالب علم اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ ایک سیاستدان کرسی اور عہدہ ملنے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، لیکن یہ سب عارضی اور فانی کامیابیاں ہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے اور حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب قرآن مقدس سے تلاش کریں تو قرآن مقدس حقیقی کامیاب ہونے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ معزز سامعین و سامعات، حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، اور اس حقیقی اور دائمی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اسلام بنیادی اور پہلی شرط ہے۔ اسلام بنیادی طور پر دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے درست عقائد اور دوسرا ہے صحیح اعمال، اور ان دونوں میں پہلا درجہ عقائد کو حاصل ہے اور دوسرا درجہ اعمال کا ہے۔ اسلام میں عقائد بمنزلہ بنیاد کے ہے، جبکہ اعمال بمنزلہ عمارت کے ہے۔ جیسے بنیاد کے بغیر عمارت کا تصور اور بقا محال ہے، ایسی عقائد اور درست عقائد کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عقائد کے بغیر اسلام کا تصور ناممکن ہے۔ تین چیزیں ہیں، پہلی چیز درست عقیدہ، دوسری چیز صحیح نیت، اور تیسری چیز صحیح عمل۔ ہر مسلمان سے اسلام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرو، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرو، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عمل کو ٹھیک کرو۔ جس آدمی کا عقیدہ، نیت اور عمل تینوں درست ہو تو اسے اس کے بدلے میں اللہ کی رضا ملتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کی نیت بھی درست ہو اور عمل بھی عمدہ ہو، لیکن اس کا عقیدہ درست نہ ہو، تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اس کا عمل قطعاً قبول نہیں ہوتا اور اس کو کسی طرح کا اجر و ثواب نہیں دیا جاتا۔ اس پر میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال کہ ایک آدمی فلاحی کام کرے، جیسے کوئی ہسپتال بنوا دے، فری ڈسپینسری کا انعقاد کرے، اور پھر اعلان عام کرے کہ یہاں پر غریب کا مفت علاج ہوگا۔ یہ یقیناً ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ پھر کوئی شخص اس فلاحی کام کرنے والے سے پوچھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو جواب دے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے عقائد کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کون ہے، تو جواب دے کہ میں عیسائی ہوں، یا کہے میں یہودی ہوں، تو آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس کا عمل بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اس کا درست عمل اور اس کی درست اور صحیح نیت بھی رائے گاہ ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دوسری مثال کو لیں، نماز کو لے لیجئے۔ نماز کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ نماز کیا ہے، تو جواب بھی آئے گا کہ نماز ایک رخ سے عقیدہ ہے اور دوسرے رخ سے نماز عمل ہے۔ عقیدہ کب ہے؟ جب ہم کہیں نماز فرض ہے، نماز کی فرضیت کو مان لینا عقیدہ ہے، اور نماز ادا کرنا یہ عمل ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کی فرضیت کو مانتا ہے اور پھر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے، وجہ کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے اور اس کا عمل بھی درست ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کو نہ مانے لیکن نماز ادا کرے اور یہ کہے کہ جیسے ذکر فرض نہیں ہے لیکن کر لیا جائے ثواب ہے، صدقہ فرض نہیں ہے لیکن دیا جائے تو ثواب ہے،
تلاوت فرض نہیں ہے لیکن کی جائے تو ثواب ہے، اسی طرح نماز بھی فرض نہیں ہے لیکن اگر پڑھی جائے تو ثواب ہے۔ یہ آدمی جو نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا لیکن نماز ادا کرتا ہے، یہ اس کا عمل بیکار ہے، اور وجہ وہی ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا۔ قرآن مقدس کو بھی دیکھیے تو قرآن مقدس نے بھی پہلے عقیدے کی بات کی ہے، پھر عمل کا ذکر کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا اعلان ارشاد ہے، والذین آمنوا وعاملوا الصالحات، والذین آمنوا وعاملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، جا بجا جہاں بھی آپ اعمال کے ذکر کو پاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایمان کے ذکر کو پاتے ہیں، اس سے پہلے آپ عقائد کے ذکر کو پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جب اعمال اور عقائد کو بیان کیا ہے تو عقائد کو مقدم رکھا ہے، اعمال کو مؤخر کیا ہے۔ پھر آپ جبھی انبیاء کی دعوت کو دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے نبی آئے، ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو جو پہلی دعوت دی ہے وہ درست عقائد کی دعوت ہے۔ حضرت آدم سے رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو پہلی دعوت و درست عقائد کی دعوت دی ہے کہ میری قوم اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، میری قوم اپنی نیت کو ٹھیک کرو، میری قوم یہ احکامات بجا لاؤ، یہ اعمال بجا لاؤ۔ اور عقائد کے اندر دو باتیں ضروری ہے، پہلی بات ہے تمام عقائد کو مانا جائے، اور دوسری بات ہے کہ ہر عقیدے کو مکمل مانا جائے۔ تمام عقائد کو بھی ماننا ہے اور ہر عقیدے کو مکمل ماننا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک بھی ثابت شدہ عقیدے کا انکار کر دے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کل اسلام کے انکار کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایک بھی اسلامی عقیدے کی کسی ایک جز کا انکار کر دے تو یہ بھی اسلام کے منافی ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں لیکن 99% مانتا ہوں، 1% نہیں مانتا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے توحید کا کلی طور پر انکار کیا۔ کوئی کہ بس نبیوں کو مانتا ہوں لیکن ایک نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام نبیوں کی نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کہ میں سارے قرآن کو مانتا ہوں لیکن ایک آیت کو نہیں مانتا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ تمام عقائد کو ماننا ہے اور پھر ہر ایک عقیدے کو پورے طور پر ماننا ہے، مکمل ماننا ہے۔ اور جن عقائد کو اسلام نے بار بار بیان کیا ہے ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ قیامت ہے۔ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، انشاءاللہ آپ اگلی آڈیو میں سے بات فرمائیں گے۔